والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة الحكمة ذلة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں میں آپ سے زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہوں گی، بلکہ مختصر سے الفاظ میں آپ کے سامنے اپنے دل میں جنم لینے والے ان احساسات و جذبات کا اظہار کر دینا چاہتی ہوں جس نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر آپ کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے۔ چنانچہ میں آج اپنے درمیان پائی جانے والی اس کمی کا آپ کو احساس دلانے کی کوشش کروں گی، جس سے یا تو ہم نے بالکل ہی منہ پھیل دیا ہے یا اس کے لیے کسی غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھے ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک دولت دی تھی، مگر آج ہم خود اپنے عمل سے اسے ضائع کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ میرے اس اجمال سے آپ سوچ رہی ہوں گی کہ آخر وہ کون سا مسئلہ ہے جس کو آج میں زیر بحث لانا چاہتی ہوں، وہ کون سا عنوان ہے جس پر میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اور آخر ایسا وہ کون سا مسئلہ ہے جس کے تئیں ہمارے اندر بےحسی پائی جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، آئیے میں اسی وضاحت کی طرف آپ کو لے چلتی ہوں۔ معزز خواتین، آپ سبھی حضرات اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جب کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس گھر میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور اس کے صحیح مستقبل کی فکر کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ اپنی عمر کی چند منزلیں طے کرنے کے بعد شعور کی منزل میں قدم رکھ دیتا ہے اور اپنی دوسری زبان سے کچھ بولنے اور اپنی عقل سے کچھ سمجھنے لگتا ہے تو عام ماحول کے مطابق والدین کو اس کی تعلیم کا خیال ہوتا ہے اور ہر شخص اپنی اولاد کو وسعت کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی فکر کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، دونوں اپنے بچوں کی تعلیم کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مذہبی طور طریقے کے مطابق اس کو تعلیم کے اعلیٰ معیار پر فائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ طاہرہ امن خان وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین، حاضرین جلسہ اور عزیز بہنوں، میں آپ لوگوں کے سامنے کیا عرض کروں، میں تعلیم دین کی معمولی طالبہ ہوں، آپ لوگوں کا حسن زن سراغوں پر حکم کی تعلیم میں حاضر ہوں۔ میں نے اپنے محبوب مدرسہ مکتب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پڑھ کر جو کچھ سیکھا ہے اس کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میری پیاری بہنوں، خوشی اور غم انسان کے لیے دو لازمی چیزیں ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کو ان سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ اگر آج خوشی ہے تو کل غم بھی دیکھنا پڑے گا، اور اگر آج غم ہے تو کل خوشی بھی میسر ہونے والی ہے۔ لیکن ایک سچے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی میں ڈوب کر رنج و غم کی مصیبت میں پڑ کر اپنے خدا کو فراموش کر دے اور ان راستوں پر چل پڑے جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہو۔ اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ انسان اپنے خدا کے حکموں کو مان کر زندگی بسر کر سکے اور اسے اپنے اچھے اعمال کے بدلے خدا کی رضامندی اور آخرت میں جنت مل جائے۔ اسی عظیم مقصد کے تحت اللہ پاک نے نبی اور رسولوں کو بھیجا، کتابیں دی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बे का मौका अल्लाह ताला का पैगाम पूरा पूरा पहुंचा दिया है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फल्युबल्लिगु शाहिदुल गाइब फल्युबल्लिगु शाहिदुल गाइब, कि तुम में जो मौजूद है उन पर जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के पैगाम को उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो कि हाजिर है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी है और आप पर जो किताब यानी कुरान नाज़िल हुई है वो आखिरी किताब है। अब आपके बाद कोई नबी ना आएगा और कुरान आ जाने के बाद कोई दूसरी किताब ना आएगी। इसलिए मेरी माँ और बहनों, हम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी डाली है कि हमें जो समझदार है वो ना समझो को बताए, जो दीन से वाकिफ है वो ना वाकिफ बहनों को दीन की बातें बताए और समझाए कि दीन ये है, ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस काम से अल्लाह पाक खुश होंगे और इससे नाराज होंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारियों से हल्के होंगे और खुदा की हमारी जरूर पकड़ होगी और हम कयामत के लिए रुसवा होंगे। मेरी माँ और बहनों, हमने खुतबे में जो आयत तिलावत की है उसका मफहूम ये है कि रूए ज़मीन पर जो भी मुसीबतें आती है या हम पर गुजर होती है वो सब इससे पहले कि हम वजूद में लाए वो सब एक किताब में दर्ज है। बेशक ये चीजें अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल आसान है ताकि तुम लोग अपनी उन चीजों पर गम न करो जो तुमसे फौत हो जाए। यानी रजा मुसीबत का ना एक तकदीर लाई है। एक सच्चा और पक्का मुसलमान जो रंजो गम को अल्लाह की जानिब से तसव्वुर करता है तो उसको इस रंजो गम का बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। ये आजमाइश और मुसीबतें उसके लिए खैर का जरिया बन जाती है। हदीस शरीफ में आता है एक मुसलमान पर जितनी बड़ी और सख्त आजमाइश आती है उतना ही बड़ा उसको सिला मिलता है। खुदा ताला जब किसी जमात से मोहब्बत करता है तो उसको निखारने के लिए इस आजमाइश में मुब्तला कर देता है। जो लोग खुदा की रजा पर राजी रहे खुदा उनसे राजी होता है। जो इस आजमाइश में खुदा से नाराज हो खुदा भी उनसे नाराज हो जाते हैं। उलाइका अलैहिम सलावतुम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून, क्या नहीं है लोगों पर अल्लाह की रहमत है और यही लोग हिदायत याफ्ता है। मेरी प्यारी दीनी बहनों, आज मैं आप लोग जैसा कि अभी हमने आप लोगों से शुरू में अर्ज किया था कि खुशी और गम इंसान के साथ पेश आने वाली दो जरूरी चीजें हैं। इन चीजों में भी दीन का दामन हाथ से न छूटना चाहिए वरना चीजें हमारे लिए गुनाह का सबब बन सकती है। आज मैं आप लोगों के सामने रंजा गम के आदाब के सिलसिले में कुछ अर्ज करने की जसारत कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग गौर से सुनेंगी और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी सिलसिले में आप सबसे पहले समझे कि जब कभी आपको रंज गम दुख और मुसीबत की कोई बात पड़ती है फौरन आपकी ज़बान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जारी होना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कोई बंदा मुसीबत पड़ने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ता है तो खुदा उसकी मुसीबत को दूर फरमा देता है और उसको अच्छे अंजाम से नवाजता है और उसको इस मुसीबत के बदले पसंदीदा चीज दे देता है। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वाहिदिल क़हार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुस्तफ़ाल मुख्तार व अला आलिहि व सहाबिहिल अख़यार वल अजहार अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु। टेलीविजन सिनेमा और बेपर्दगी है शरीय फितने बारिश शर्मिंदगी बेहयाई आम है दुनिया में इनसे आजकल छिन गई है अब बशर की राहत और आशोर की। हाजिर जैसा अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत करने का सवाब हासिल किया है जिसमें
کر گزار دیتے ہیں. ٹیلی ویژن ایک ایسا خطرناک آلہ ہے جو انسان کو مجنون اور دیوانہ بنا دیتا ہے. پھر ایک اچھا انسان حیوانیت کے دلدل میں پھنس کر اپنے ہوش بجھانے کے خاطر ہر وہ کام کر گزارتا ہے جس سے ایک سالے معاشرہ بے حیائی کی دہتی ہوئی آگ میں بری طرح جھلس کر رہ جاتا ہے. برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا. پیاری بہنوں، جگہ جگہ جناب محلی مسلم معاشرہ کی تباہی وہ بربادی کے لیے کافی تھے، لیکن دشمنان اسلام نے ٹی وی اور VCR ریڈیو کی لعنت کو ہر گھر میں پہنچانا شروع کر دیا تاکہ ہر گھر فحاشی اور یاغیت کا اڈا بن جائے، بے حیائی کا چرچا عام ہو اور ہر گھر مستقل ایک سینما ہال بن جائے. نہ بھائی بہن کا احترام ہے، نہ بیٹی ماں کا امتیاز ہے. باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر اور بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھ کر گانے اور بازے کی آواز سن کر اور بےہودہ تصویریں دیکھ کر خوب مزے لوٹتے ہیں. آج لوگوں کی دلچسپی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ کوئی پروگرام کہیں چھوٹ نہ جائے ورنہ افسوس ہوتا ہے. ہمارے کتنے بھائی اور بہنیں ہیں کہ اگر وہ فلمیں نہ دیکھے تو ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا. ضروری کام چھوٹ جائے، پڑھائی لکھائی چھوٹ جائے، کھانے پینے کا خیال نہیں، نماز کی فکر نہیں، گھنٹوں ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. اور کتنے تو ایسے ہیں کہ جب تک فلم نہ دیکھ لے یا ٹیلی ویژن چالو نہ کر لے نیند نہیں آتی. ٹی وی اب تو صحت کا لازم استعمال ہونے لگا ہے، بغیر اس کے صحت مکمل ہی نہیں ہوتا. جب گھر میں ٹی وی آئے گی تو پھر کیا ہے، بچے، گھر کی عورتیں اور ساتھ میں محلے کے بچے اور عورتیں آپ کے گناہوں کا بوجھ بڑھانے کے لیے آپ کے خیال دینا شروع کر دیتی ہے. اور رفتہ رفتہ جب ان پروگراموں کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے تو محلے میں بھی ٹی وی آنا شروع ہو جاتی ہے. ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، یاد رکھیں ٹیلی ویژن وہ خطرناک شے ہے جس کے ذریعے عورتوں، مردوں، بچوں اور بڑوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. بے حیائی کی گالی ہوتی ہے، معاشرہ کی شرح تباہ ہوتا ہے. خاندان کے تمام افراد، ماں باپ اور سب اولاد بے حیائی کا معائنہ کرتے ہیں. حیا و شرم جاتی رہتی ہے. ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کا واقعہ عادی پیش آتا ہے. اس میں فحاشی اور یاغیت اور سوداگری مناظر کی کثرت ہوتی ہے. ماں باپ اور بہو بہن بیٹیاں سبھی ہوتے ہیں اور سبھی خوب شوق سے دیکھتے ہیں. کیا آپ کا دل اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ وہ ماں باپ اور بیٹا بیٹی اور ساس داماد ایک جگہ مل بیٹھے ہو اور سامنے بے حیائی کے مناظر ہو؟ یقیناً بھائی انسان اس کو کبھی گوارا نہیں کرتا. سامنے آتے وقت ایک زمانہ تھا کہ گانا بجانا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا عورتوں کے لیے حد کا ایک سمجھا جاتا تھا. اونچے اور بڑے درجے کے لوگ تو کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور پروفیل یقین کرتے تھے. لیکن افسوس ہے افسوس، آج ٹی وی کے پروگراموں کے جو اثرات و نتائج مرتب ہو رہے ہیں وہ سب یقیناً ہماری ہلاکت کا پیش خیمہ ہے. آج ہماری زندگی کا معیار اور قرآن کے احکامات طریقے نبی نہ ہو کر ہماری تہذیب، اسٹائل، وضاحت، رہن سہن اور عائش و زیبائی، انداز و گفتگو ذات تکلف فلمی ہو گیا ہے. ہر ایک پر سینما اور ٹی وی سیریلوں کی چھاپ نظر آتی ہے. وہ مائیں بہنیں جنہیں قرآن کریم نے گھر کے اندر نازیہ الطاف وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو جو پروگرام جو بیچ میں بولا جا رہا ہے نا بچوں سے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا بولنے کا، لیکن آپ جو اٹھ کے جا رہے ہو نا اس کا گناہ آپ ہی کے سر پہ ہے. یہ آپ کی بے چینی دیکھ کر بچوں کا ٹائم 5 منٹ کر دیا برابر، 5 منٹ ہو جاتے ہیں تو منع کر دیا جاتا ہے. بس اگر آپ لوگ بیٹھتے جم کر تو ان کا بہت سارا مواد ہے ہمارے پاس جس کو ہم پیش کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پا رہے. تو بہرحال 5 منٹ دیے، 4 سے 5 منٹ، اس کے بعد جو ہے دوسرے بچوں کو بلا دیا جائے گا. بچوں سے بھی گزارش ہے کہ جو ہے اطمینان سے پڑھیں، اس لیے کہ تمہارا یہ انعامی مقابلہ ہے. گھبرائیں نہیں، ذرا سی گھبراہٹ میں نمبر کٹ جاتے ہیں. سکون سے اطمینان سے پڑھیں، 4 سے 5 منٹ، اس سے پہلے نہیں روکا جائے گا تمہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن تزوجها لمالها لم يزده اللہ الا فقرا. حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مالا زر کے اسی
انجام لینا ہوگا۔ معزز خواتین، آپ میری باتوں پر غور کیجیے اور فیصلہ کر کے مجھے بتائیے آپ کیا نہیں کر سکتی۔ میں تو آپ سے کھول کر کے دینا چاہتی ہوں، جب آپ ماں کی حیثیت سے گھر میں رہتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو جہیز کے مطالبے سے روک کر اس رسم پر بندش کیوں نہیں لگا سکتی؟ میں تو آپ سے یہ بھی عرض کر دینا چاہتی ہوں، اب تک جو ہمارا معاشرہ اس طانت میں گرفتار ہے وہ ہماری بے حیثیوں میں توجہ ہی کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ گھر میں کوئی دلہن آتی ہے تو ہماری نظر سب سے زیادہ دلہن کی لائی چیزوں پر جاتی ہے۔ تو بھلا مجھے بتلائیے، جب عورتیں آنے والی دلہن کے جہیز پر نظر رکھیں گی تو اسے اپنی بیٹی کو جہیز کیوں نہ دینا پڑے گا؟ معزز خواتین، شادی کے موقع پر والدین کو اپنی لڑکیوں کو جہیز کے طور پر کچھ سامان دینا یہ کوئی خلاف شرع کام نہیں، بلکہ سنت کا ایک طریقہ اور کسی نے ایک گھر کو آباد کرنے کے لیے جانے والی لڑکی کے لیے ماں کا تحفہ ہے۔ چنانچہ اگر یہ مسئلہ اس حد تک کہتا تو مجھے اس موضوع پر کچھ کہنے کی ضرورت نہ تھی، مگر آج ہمارے معاشرے میں اس کو جس طرح شادی کا ایک لازمی جز تصور کیا جانے لگا ہے، اس کے سارے جس انداز سے غریب لوگوں کی عزت و وقار سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر افسوس کے لیے ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے۔ شریعت نے لڑکیوں کی شادی کو اتنا آسان طور پر اس امت نے پیش کرتا، آج ہم نے اسے اتنا ہی مشکل بنا کر رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسان صورت کو ہمارے سامنے عملی شکل میں پیش کر کے ہمارے معاشرے کو مشقتیں پڑنے سے بچا لیا تھا، مگر مال کے لالچی، بے غیرت اور مطلب پرستوں نے اس کو قبول کرنے سے ایسا نیا طریقہ ایجاد کر کے انسانیت شرمندہ ہو کر رہ گئی اور ہماری بے عزتی واخر دعوانا الحمدللہ۔